بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنی چھٹیاں اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اچھا بچوں، ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ چھٹیوں کے دوران آپ نے 5 وقت کی نماز کو اپنے لیے لازمی قرار دینا ہے، لازمی آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ فجر کی نماز بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے، الارم رکھیں اور اس کے لیے ضرور اٹھیں۔ اپنی امی سے کہیں، ابو سے کہیں کہ آپ کو وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں، اور باقی نمازیں بھی آپ نے پابندی سے ادا کرنی ہیں، اور اس لیے کہ ہم پہ یہ فرض ہیں، اور اس لیے بھی کہ 5 وقت کی نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور اس میں کووڈ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ پچھلے لیسن میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو سبق ہیں وہ 4 سبق ہمارے فرسٹ ٹرم کے اندر آ رہے ہیں، اور سبق اللہ دیکھ رہا ہے یہ پہلا سبق ہے ہمارے جو فرسٹ ٹرم کے اندر شامل اسباق میں، یہ پہلا سبق ہے، اور اس میں آپ کو یہ سبق جو ہے وہ ہماری فرسٹ اسیسمنٹ میں بھی شامل ہے، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور جب ہم اس کی مشق کریں گے تو آپ نے مشقی سوالات کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ وہ ایک رحم دل حکمران تھے۔ وہ اپنے ملک کے لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ قریب گئے تو ایک ماں بیٹی کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ماں: بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہمیں دودھ کی قیمت زیادہ ملے۔ بیٹی: اماں جان، حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں: عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دیکھ تو نہیں رہے، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ ماں: عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹی: اماں جان، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا ہم اپنے اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ لڑکی کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے لڑکی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ پیارے بچوں، ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: تم میں سے کوئی بلند آواز سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، چاہے ہم کسی جگہ پر چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں جہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں پر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ بچوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں روح ڈالی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اسے ہمارے سانس تک کا پتہ ہے کہ ہم کتنے سانس لے رہے ہیں اور کون سا سانس، اور ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ سب باتیں وہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے کام کریں، اور اسپیشلی جب ہم اکیلے ہوں تو اس ٹائم ہم زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، ہر گناہ سے بچیں، ہر بری سوچ سے، ہر بری عادت سے بچیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور وہ جاننے والا ہے ہر چیز کا، جو کہ عام انسانوں سے باقی جو دنیا کی کائنات کی مخلوق ہے اس سے چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں اپنے آپ کو دل میں یہ خوف اپنے دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم سب اچھے کام کریں گے۔ آپ نے اس سبق کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس کی اچھی سے ریڈنگ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
بچوں ہم نے سبق نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے اس کی پڑھائی جو ہے وہ ہم لوگ نے کر لی ہے. آج ہم اس کا کاپی ورک کریں گے، نوٹ بک ورک کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ٹیگ بنانا ہے سبق کا. اسی طرح سے آپ نے آؤٹ لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کے اندر سبق نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے لکھنا ہے. نیکسٹ پیج پہ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو گرین لائن ہے اس کے اوپر جماعت کا کام لکھنا ہے. اس سے نیچے والی لائن میں آپ آئیں گے تو آپ نے اس طرف ڈیٹ ڈالنی ہے. جیسے آج 7 اپریل ہے تو میں نے یہاں پہ 7 اپریل کی ڈیٹ ڈالی. اسی کے بالکل برابر سامنے آپ نے ڈے ڈالا، یعنی بدھ. آج بدھ ہے تو آپ نے بدھ لکھ دیا یہاں پہ. اس کے بعد عنوان کے سامنے آپ نے دوبارہ سبق کا نام لکھنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور بریکٹ کے اندر جو بھی آپ نیچے کرنے جا رہے ہیں سوال جواب الفاظ معنی جملے جو بھی ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح ہم یہاں پر سوال جواب جو ہے وہ لکھ کر اس کو بریکٹ میں کر دیں گے. سوال نمبر 1، حضرت عمر کون تھے؟ جواب، حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. سوال نمبر 2، حضرت عمر نے کس بات سے منع کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا. سوال نمبر 3، لڑکی نے دودھ میں پانی کیوں نہیں ملایا؟ اس کا جواب ہے، لڑکی کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے لڑکی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. یہ سارے سوال جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو ایک لائن جو ہے وہ اس طرح سے آپ چھوڑ کے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے کام میں زیادہ نیٹنیس آئے. ٹھیک ہے، کام آپ نے بہت خوبصورتی سے کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا بچوں، ہم نے سبق اللہ دیکھ رہا ہے جو کہ ہماری اسسمنٹ نمبر 1 میں آنے والا ہے. اس سبق کی ہم نے ریڈنگ بھی کر لی تھی اور اس کے ہم نے سوال جواب بھی کر لیے تھے. آج ہم اس کی دہرائی اور کتاب کا کام کرتے ہیں. اس میں ہم نے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. وہ ایک رحم دل اور عادل حکمران تھے. عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، برابری کرنے والا، یعنی برابری کی سطح پر فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ ہم پتہ چل سکے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر سکیں. اسی طرح ایک رات آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے باتیں کرنے کی آواز آئی. جب وہ قریب گئے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہمیں اس کی زیادہ قیمت ملے، کیونکہ دودھ میں پانی ملانے سے دودھ کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں جب ہم بیچیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے. تو بیٹی نے آگے سے کہا کہ امی ایسا نہیں کر سکتی میں، کیونکہ حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے. تو اس کی ماں نے آگے سے جواب دیا کہ اٹھو دودھ میں پانی ملاؤ، ہمیں ابھی عمر اس وقت نہیں دیکھ رہے. تو بیٹی جو ہے وہ بہت سمجھدار تھی اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اگر حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تو ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے نہیں چھپ سکتے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. لڑکی کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی. اور ہمیں بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا اور سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی بلند آواز سے بات کرے، یعنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہو سب کے سامنے، یا آہستہ آواز میں بات کر رہا ہو، یا کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، یعنی چھپ کر کوئی کام غلط کرے، یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو. اگر دن کے روشنی میں بھی چلتے چلتے اس سے وہ کچھ جو بھی کر رہا ہوتا ہے، اچھا برا جو بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہیں، یعنی اس کے لیے سب کچھ ایک ہی جیسا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے. اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسا کام چھپ کر یا کھلے عام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو.
اس کی مشق میں ہم نے سب سے پہلے تفہیم کا کام کرنا ہے. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں، شہر کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے. کس کے شہر کی؟ دمشق کی، مکہ کی یا مدینہ کی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مدینہ منورہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی ماں بیٹی کی، ماں باپ کی یا بھائی بہن کی، تو آپ نے ماں بیٹی کے اوپر اس طرح سے ٹک لگا دینا ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی روٹیاں جلدی پکاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ یا خدا کا خوف کرو. وہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ. اب آپ نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا. آپ نے اسی طرح سے کالم ملانے ہیں اور صاف ستھرا اسکیل رکھ کر اس سے لائنیں لگانی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کتاب کا کام مکمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو نوٹ بک ورک ہم نے کروایا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی اسسمنٹ کی اچھی سی تیاری ہو سکے.